آزمائش کے اس بنیادی تصور کی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں سوال کی طرف کہ یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں بھائی؟ آزمائشوں کی بہت سی وجوہات ہیں، قرآن و سنت سے بالکل ظاہر باہر واضح ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ، بلکہ کئی اہل علم کا بھی مسئلہ ہے، وہ آزمائش کی ایک صورت کو لے لیتے ہیں، اسی کو لے کے چل پڑتے ہیں، آزمائش کی دوسری صورت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسے سوشل میڈیا پہ ایک مسئلہ بنا دیا لوگوں نے، جی فلاں عالم نے کہہ دیا کہ یہ خدا کا عذاب ہے، بس اس کو لے کے بیٹھ گئے، اس سے باہر نکلنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ آزمائش کا ایک رخ ہے، اسی عذابی رخ میں ثوابی رخ بھی ہے بھائی، بڑے رخ ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیے جیسے جیسے ہماری بات کھلتی چلی جائے گی، آزمائش کے حوالے سے اطمینان بخش گفتگو آپ کے سامنے آئے گی، قرآن و سنت کی روشنی میں، نہ کہ اپنے مزاج کی روشنی میں۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ بیان کرتے ہیں، ترتیب وار وجوہات میں سے ایک وجہ، آزمائش جانچ پڑتال کے لیے ہوتی ہے۔ چونکہ کائنات کی تخلیق آزمائش کے فلسفے پر استوار ہوئی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے بندے کو آزمائش میں مبتلا تو کرنا، صورتحال سے دوچار تو کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک مخصوص صورتحال سے دوچار کر دیتے ہیں، آزمائش سے دوچار کر دیتے ہیں، بھلے وہ تکلیف کی آزمائش ہو یا راحت کی آزمائش ہو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آزمائش کے بنیادی مفہوم کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش سے دوچار کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کا رد عمل دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کو تو پہلے ہی سے پتہ ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے کیا کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا پر بھی یہ واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش سے دوچار کر کے، اللہ اپنے بندے کو آزمائش سے دوچار کر کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بندہ کس قسم کا رد عمل دیتا ہے۔ اسی رد عمل پر اس کی قسمت، اس کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا انحصار ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئی ہیں۔ یہاں آزمائشوں سے مراد امتحان ہے اور عمومی طور پر مصائب ہے۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ہم مصعب بن سعد عن ابی، حضرت مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کے والد کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، کس بندے پر سب سے سخت ترین آزمائش آتی ہے؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ یہ سنن الترمذی اور 2398 ہے حدیث نمبر، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے شدید آزمائشیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، شدید ترین آزمائشوں کا شکار انبیاء ہوتے ہیں، ثم الامثل فالامثل۔ پھر جو انبیاء کے منہج کے جتنے قریب ہوتا ہے، انبیاء کے راستے کے جتنے قریب ہوتا ہے، اتنا وہ آزمائش کا مصائب کا شکار ہوتا ہے۔ تو انبیاء آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں، علماء بھی آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں، اللہ کے راستے، اللہ کی طرف بلانے والے بھی آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں، عوام الناس بھی آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں، اہل اقتدار بھی آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں، اہل دولت و ثروت بھی آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے دائرے میں آزمائش سے دوچار ہوتا ہے۔ اس آزمائش کے نتیجے میں، آزمائش میں مبتلا فرد یا قوم یا طبقے یا سماج کی طرف سے جو رد عمل سامنے آتا ہے، اس رد عمل کی روشنی میں اس کی جانچ پڑتال ہو جاتی ہے، اور اسی رد عمل کی بنیاد پر خدائی فیصلے قائم ہوتے ہیں۔ جیسا رد عمل ہوگا، اللہ آزمائش سے دوچار کرتے ہیں، پھر اس کا رد عمل سامنے آتا ہے۔ جو آزمائش میں بندہ دوچار ہوتا ہے، چاہے وہ نبی ہو چاہے غیر نبی ہو، چاہے امتی ہو ولی ہو عوام ہو کوئی بھی ہو، پھر جو رد عمل سامنے ہوتا ہے وہی رد عمل اس کی خوش قسمتی کا فیصلہ کرتا ہے، اس کے وہی رد عمل اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ چونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں
اوپر سے ان کی نگرانی اور نگہبانی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو انبیاء کا آزمائش کے سفر کو کامیابی سے طے کرنا یقینی ہوتا ہے، اور غیر انبیاء کا آزمائش کے سفر کو کامیابی سے طے کرنا یقینی نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے آزمائش کی ایک صورت کیا بتا دی؟ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ جانچ پڑتال کرنے کے لیے آتی ہیں، کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اب آگے سے یہ رد عمل کیا دیتا ہے۔ اگر میں نے اس کو نعمتوں کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے، رد عمل کیا دے رہا ہے؟ ناشکری کر رہا ہے کہ شکر گزاری کر رہا ہے؟ اگر میں نے اسے مصیبت کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو رد عمل کیا دیتا ہے؟ ثابت قدمی کا رد عمل دیتا ہے یا سرنڈر ہونے کا رد عمل دیتا ہے؟ اسی پر اس کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلی وجہ آپ کے سامنے آ گئی، آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ جانچ پڑتال کرنے کے لیے آتی ہیں، کہ بندے کی جانچ پڑتال ہو جائے، یہ ایک وجہ ہوگی۔ وَلَقَدْ